السلام علیکم ناظرین، دل کی بات کے ساتھ ہیرا شبیر آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کی ایک معروف آرٹسٹ سے۔ رنگوں کو کینوس پر منتقل کرنے کا ہنر بخوبی جانتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کے فن پارے مختلف آرٹ گیلریز کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ آج کل اپنا ریڈیو.com پر میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کی ممتاز آرٹسٹ مس زوبی علی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دل کی بات میں، کیسی بہت ہیں آپ؟ شکریہ، الحمدللہ۔ سب سے پہلے زوبی ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئیں، کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں راولپنڈی میں پیدا ہوئی اور میرے ماشاءاللہ 2 بھائی ہیں۔ یعنی کہ آپ اکلوتی ہیں؟ جی، بہن نہیں ہیں آپ کی؟ نہیں، بہن کوئی؟ نہیں ہے۔ صحیح۔ تو کیسی زندگی گزری بہن کے نہ ہوتے ہوئے صرف بھائیوں کے ساتھ؟ اٹیچمنٹ کس سے زیادہ رہی؟ اٹیچمنٹ تو خیر دونوں کے ساتھ ہی تھی، لیکن جو عموماً چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں ان سے اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو چھوٹے بھائی کے ساتھ ذرا اٹیچمنٹ زیادہ رہی میری، کیونکہ ایک بھائی میرا UK میں شفٹ ہو گیا تھا، تو وہ تھوڑا گیپ آ جاتا ہے۔ اور بچپن بھی بہت اچھا گزرا، لڑکوں کے ساتھ گزرا میرا۔ اچھا، بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، میں ایکچولی اپنی نانی کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اچھا۔ تو وہیں انہوں نے مجھے پالا تھا، کیونکہ میری امی بھی اکلوتی تھی۔ اچھا، صحیح۔ تو جو سارے جو ارد گرد کے لڑکے تھے ان کے ساتھ میں کھیلا کرتی تھی، اور اکثر میں سر پھڑوا کر آیا کرتی تھی۔ اچھا، تو یہ بتائیے آپ کو رنگوں سے کھیلنے کا شوق کب پیدا ہوا اور محرک کیا بنا؟ دیکھیں، محرک تو بعض اوقات آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا، یہ تو آپ کے بلڈ میں ہوتا ہے کہ جو چیز کوئی سنگر ہے تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، بہت چھوٹی عمر سے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ میں ڈرائنگ اچھی کرتی ہوں۔ اچھا، یعنی کہ مطلب آپ کو خود ہی احساس ہوا کہ آپ کے اندر ایک آرٹسٹ چھپی ہے؟ وہ ایک پیپر ہے اور خود بخود میرا ہاتھ بس چل جاتا تھا کہ پورٹریٹ بنا لی، جہاں بیٹھی ہوں اب کوئی فلاورز نظر آ رہے وہ بنا لیے۔ تو لیکن اس کا اگر آپ کہیں نا کہ مجھے جو موٹیویٹ کیا وہ میری والدہ نے کیا۔ اچھا، کہ مطلب تمہیں کسی آرٹ اسکول میں جوائن تمہیں کرنا چاہیے۔ مطلب ایک ایسی شخصیت جس نے آپ کو پہچانا اور بتایا وہ آپ کی والدہ تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو انہوں نے آپ کو سپورٹ بھی یقیناً پھر بہت کیا؟ بہت زیادہ۔ صحیح۔ تو آپ نے اسٹارٹنگ سے ہی مطلب سائنس لی، کس سبجیکٹ کا انتخاب کیا آپ نے؟ میٹرک میرا وہی سائنس سے تھا، اس کے بعد پھر میں نے آرٹس لے لی تھی۔ اچھا، تو ڈرائنگ آپ اسٹارٹنگ سے ہی کرتی تھیں؟ ہاں، ڈرائنگ میں شروع سے کرتی تھی، پھر میں نے ساؤتھ کینٹ سے جو جون جولائی کی چھٹیوں میں جو ہوتے ہیں کورسز میں نے پہلے وہاں کیا، تو میری ٹیچر مس افشین نے کہا کہ آپ ڈائریکٹ سیکنڈ ایئر میں آ جائیں وہاں کے۔ اچھا، یعنی کہ آپ کی ڈرائنگ اتنی اچھی تھی کہ انہوں نے آپ کو اس طرح سے کہا۔ لیکن جب میں نے سیکنڈ ایئر میں تو میں آ گئی، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، بات نہیں بن رہی کیونکہ میری بیس نہیں ہے۔ صحیح۔ تو وہ کچھ عرصہ 4-5 منتھ وہاں گزارنے کے بعد پھر میں مائگریٹ کر کے میں کراچی اسکول آف آرٹ چلی گئی۔ پھر میں نے دوبارہ فرسٹ ایئر سے میں نے پھر اسٹارٹ کیا، باقاعدہ آپ نے اس کی تعلیم حاصل کی۔ تو جب بھی کوئی فن پارہ بناتی ہیں تو خود بخود آپ کے ذہن میں تصور آ جاتا ہے بناتے وقت، یا پہلے سے کوئی خاکہ ترتیب دیتی ہیں؟ دیکھو، جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا اس کی ایک امیجنری دنیا ہوتی ہے۔ اب اگر میں لیٹی ہوئی ہوں اور ایک لینڈسکیپ خود بخود میرے ذہن میں آ جاتا ہے، تو وہ میں سوچتی ہوں کہ میں یہ ابھی اٹھ کے یا میں صبح میں اس کو اس طریقے سے کروں گی۔ اچھا، ایک طریقہ یہ ہے آپ کہیں گئے، آپ کو بڑی وہاں سے انسپریشن ملی، آپ نے وہ چیز کیچ کر لی۔ ایک طریقہ یہ ہے کچھ فوٹوگراف سے کر لیتے ہیں لوگ، تو اس سب چیزوں کو ملا کے یعنی کہ آپ کا ذہن مستقل اس طرح چلتا رہتا ہے کہ اب مجھے کیا سوچنا ہے، کیا بنانا ہے۔ تو کسی کوئی ایسی شخصیت یا کوئی آرٹسٹ جس کے فن پاروں سے بہت متاثر ہیں، یا جس کو دیکھتے ہی آپ کو یہ شوق پیدا ہوا اور مزید کچھ کرنے کا خیال آتا ہے؟ بچپن میں خواتین ڈائجسٹ میں ہوا کرتی تھیں کچھ اقبال مہندی صاحب کی، تو وہ میں بولتی تھی کتنا زبردست بنا ہے، کاش میں بھی اس طرح بنا سکتی۔ میرا فرسٹ جو وہ تھا نا کہ مجھے ان سے انسپریشن ملی ہے۔ ہاں، اس کے بعد جب میں آرٹ اسکول میں تھی تو فریدہ خالو ایک آرٹسٹ ہیں، کچھ میرے ٹیچرز بولتے تھے کہ میرا کام ان سے ملتا ہے، کیونکہ کچھ ہمیں ایک ٹاپک دیا گیا تھا ہو ایم آئی، اس کے لیے ہم نے ڈفرینٹ کچھ آرٹسٹ چھانے، تو
بہرحال جو میں نے کام کیا اس پہ ٹیچرز نے بولا کہ آپ کا کام ایک آپ دیکھیے گا کہ آپ کا ایک کام ایک فریڈا خالو ہیں آرٹسٹ, ان سے بہت ملتا ہے. اچھا. پھر میں نے ان کو دیکھا تو میں بہت ان سے انسپائر ہوئی. ان کی جس طرح کی مشکلات سے بھری زندگی تھی, میں مطلب کہ وہ بیمار تھیں اور وہ لیٹ کے پینٹنگ کیا کرتی تھیں. اچھا, تو آپ کو ایک نئی انسپریشن ملی مجھے. جی صحیح. تو پھر آپ نے اسی کو کنٹینیو کیا؟ میں کبھی ایک ٹاپک پہ رہ کے نہیں کام کر سکتی. صحیح. اگر میں پورٹریٹ کر رہی ہوں کچھ عرصہ پہلے تو مجھے کچھ دن کے بعد لینڈسکیپ کرنا ہے. میں زیادہ دلچسپی کس میں لیتی ہیں؟ پہلے تو پورٹریٹ پہ تھی, لیکن آج کل مجھے بہت زیادہ لینڈسکیپ سی اسکیپ میں بہت زیادہ مجھے دلچسپی ہو گئی ہے. صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ کہا جاتا ہے آرٹسٹ بہت حساس اور رومانٹک ہوتے ہیں, آپ کے اندر یہ خصوصیات کس حد تک پائی جاتی ہیں؟ بدرجہ اتم موجود ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آرٹسٹ حساس ہوتا ہے تو نہیں. حساس بندہ کو کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے وہ حساس ہوگا. صحیح. تو یہ غلط ہے کہ صرف آرٹسٹ حساس ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمیں معلوم ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی رائے جانتے ہیں کہ کہاں کس حد تک یہ بات درست ہے, ورنہ سننے میں یہی آتا ہے, کہا جاتا ہے کہ آرٹسٹ حساس ہیں. اور رومانٹک کے حوالے سے جو میں نے آپ سے پوچھا, آرٹسٹ حساس تو ہوتے ہیں نہیں ہوتے, لیکن بہترین آبزرور ہوتے ہیں. صحیح. مشاہدہ بہت اچھا ہوتا ہے, اور آرٹ کے لیے مشاہدہ بے انتہا ضروری ہے. یعنی کین آبزرور ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو اسی سے جب وہ مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران ہی ان کے ذہن میں مختلف خیالات بھی ضرور آ رہے ہوتے ہوں گے. بالکل. اگر میں کہیں روڈ پہ جا رہی ہوں اور مجھے کوئی ایسی چیز نظر آ گئی تو میں فوراً سوچ لیتی ہوں کہ اس کو اپنی پینٹنگ میں لینی چاہیے یہ چیز. تو وہ آپ کو ایز اٹ از یاد رہتا ہے یا فوراً کوئی اسکیچ بنا لیتی ہیں؟ نہیں, کبھی یاد رہتا ہے, کبھی ذرا ٹائم کے ساتھ اس کو بار بار کال کر کے وہ چیز کوشش کرتی ہوں بنانے کی. اور کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں بہترین بس جیسا دیکھا اور ویسے ہی میں نے کر دیا, ایسا نہیں ہے. صحیح. تو بہت کوشش کرنی پڑتی ہے. اب اگر ہم کوئی ریئلسٹک چیز بنا رہے ہیں, بالفرض کوئی فلاورز ہیں, تو ضروری نہیں ہے اس کو آپ ایز اٹ از بنائیں. آپ کی اپنی کریٹیوٹی کیا ہے. بالکل. سورج کو تو بہت سارے لوگوں نے پینٹ کیا ہے, آپ کس طرح آپ اس میں جدت کس طرح لا رہے ہیں, یہ آپ کا کمال ہے. یہ ہمارا کمال ہے. صحیح. تو اس کی پینٹنگ کے علاوہ کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ بلیاں پالنا, ہارر ناول پڑھنا, ہسٹوریکل ناول. ہارر ناول پڑھنا؟ جی. ہارر موویز دیکھنا. آپ کی شخصیت کو دیکھ کے نہیں لگتا کہ آپ ہارر ناول پڑھنے کا شوق رکھتی ہوں گی. اچھا, لیکن ایسا ہے. چلیں اچھی بات ہے. چلیں اگر آپ کو کوئی آپشن دے, دو آپشن ہو کہ آپ کو سمندر کنارے لے جا کے چائے پینے کی آفر کی جائے یا شاپنگ پہ لے جائے. شاپنگ. تو آپ شاپنگ کرنا آپ کریں گی. صحیح. مس زوبی علی سے ہماری گفتگو دلچسپی کے ساتھ جاری ہے. اس وقت ایک بریک کا ٹائم ہے, مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں مس زوبی علی اور ان سے ہماری بڑی دلچسپ گفتگو جاری ہے. دوبارہ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. زوبی یہ بتائیے آپ شاعری کا شوق رکھتی ہیں؟ جی کافی حد تک. اچھا, پسندیدہ شاعر یا شاعرہ کون ہے آپ کی؟ پروین شاکر, احمد فراز. مطلب کبھی کبھی پڑھتی ہیں ان کو یا کنٹینیوسلی پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ کبھی کبھی پڑھتی ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے آرٹ کے فروغ کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ یہ بہت کم حکومت ایسی آئی ہیں کہ جو آرٹ کے فروغ کے لیے کام کرتی ہیں. سب سے پہلے آرٹ گیلریز, یہ اگر مؤثر طریقے سے کام کریں تو میرے خیال سے آرٹسٹ بھوکا بھی نہ مرے. صحیح. آپ آرٹسٹ, آپ کی گیلریز آرٹسٹ کی وجہ سے چل رہی ہیں. اگر آپ آرٹسٹ کو ہی عزت نہیں دیں گے تو اس کی جو انا ہے اس پر کتنی ٹھیس لگے گی. اور اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ اچھے سے اچھا کام کرے. کیونکہ یہاں میں دیکھ رہی ہوں کہ کچھ آرٹسٹ کی اتنی عزت نہیں کی جاتی جتنا ابراڈ میں اس کو سمجھا جاتا ہے. صحیح. یعنی کہ پاکستان میں آرٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا, آرٹسٹ کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. جی ایسا ہی. حالانکہ اب پہلے کے مقابلے میں آرٹسٹ زیادہ ہیں, آرٹ گیلریز بھی زیادہ ہیں.
ٹیلنٹ تو بتحاشا موجود ہے پاکستان میں، بہت اچھا ٹیلنٹ موجود ہے. تو اس کو آگے لانے کے لیے بحیثیت آرٹسٹ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر ہم انڈیویجولی اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہمارے ارد گرد جن کو شوق ہے، تو آپ ان کو بلا معاوضہ سکھائیے. اتنا تو آپ کر سکتے ہیں نا، کہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ وہاں پر ایڈمیشن لے کے ہی کریں، کیونکہ وہاں پہ تو بہت فیس ہیں. تو ہمارے یہاں زیادہ اکیڈمیز موجود نہیں ہیں پاکستان میں. اگر ہم کراچی کی بات کریں تو کتنے آرٹ اسکولز موجود ہیں؟ 3-4. جس حد تک ہونی چاہیے اس حد تک نہیں ہے. نہیں ہے، مطلب سیکھنے والے زیادہ ہیں جی، اور سکھانے والے کم ہیں. جی، تو موٹیویشن کیسے ہو؟ یہ تو بس پھر یہ تو پھر ایک ہائی لیول پہ چیز سمجھنی چاہیے نا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو آرٹسٹ پاس آؤٹ کر کے نکل رہا ہے، وہ یہ ذمہ داری سنبھال لے کہ ہمیں 3 آرٹسٹ خود بنانے ہیں. اچھا چلیں، یہ تو ہوئی اپنی دلچسپی کی بات. جب آپ اپنے فن پارے بناتی ہیں، ظاہر ہے ان کو آرٹ گیلریز میں بھی رکھواتی ہیں، تو ریسپانس کیا آتا ہے؟ ہمارے ہاں لوگ اس کو کتنا زیادہ اچھا سمجھتے ہیں اور اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کو خریدنا چاہتے ہیں؟ رسپانس تو بہت اچھا آتا ہے، لیکن جہاں خریدنے کی بات ہے وہاں ذرا مشکل ہو جاتی ہے، یا ہو سکتا ہے کچھ موجودہ حالات ایسے چل رہے ہیں. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. تو پھر کیسے بیلنس ہوتا ہے یہ جب آرٹسٹ اتنی محنت کرتا ہے اور اپنا وقت؟ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ آرٹسٹ اس سے گھر نہیں چلا سکتا. صحیح، مطلب یہ ایک ایسا شوق ہے جو آپ کے ذریعہ معاش کے ساتھ ساتھ آپ کی سیلف سیٹسفیکشن ہے یہ، کہ آپ کو اس چیز کا شوق ہے اور آپ اس کو. لیکن کچھ ایسے ہیں کہ کچھ کہ جو اوپر جا رہے ہیں وہ بے تحاشا پھر اوپر جا رہے ہیں، اور جن کا نام بن جاتا ہے، جو پوری دنیا میں کہنا چاہیے مشہور ہو جاتے ہیں، وہ پھر اچھا ارن کر لیتے ہیں. اچھا ارن کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس میں پیسہ نہیں ہے. کچھ آرٹ گیلریز ایسی ہونی چاہیے جو بالکل سمجھا جائے نومولود بچے ہیں جو اس میں، ان کو پروموٹ کریں. صحیح، یعنی کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کریں اور ان کو موٹیویٹ کریں. ان کو اس وقت بہت حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے اس چیز کی، کیونکہ کوئی بھی چیز اچانک سے تو نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ ایکسپیرینس آتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ میری 15 سال پہلے جو آرٹ تھا وہ اب نہیں، کیونکہ اب ظاہر کام کر کے نکھار پیدا ہو جاتا ہے. تو آپ کے ابھی تک کتنے فن پاروں کی نمائش ہو چکی ہے آرٹ گیلریز میں؟ میری ایک سولو ہوئی ہے، باقی میری 14 گروپ ایگزیبیشنز ہوئی ہیں. صحیح. تو یہ بتائیے، آج کل آپ میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہیں، وہ کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ وہ انتہائی شاندار ایکسپیرینس ہے. مجھے بہت شوق تھا کہ میزبان بن کے آپ کی کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو فیڈ بیک اچھا مل رہا ہے؟ جی بہت اچھا. صحیح. تو آگے کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آپ اسی کو کنٹینیو کریں گی یا آرٹ پر ہی زیادہ فوکس کریں گی؟ آرٹ تو میں چھوڑ ہی نہیں سکتی، اس کا تو میں سوچ ہی نہیں سکتی. سب کچھ چھوڑ دوں، آرٹ نہیں چھوڑ سکتی. اچھا، یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے؟ جی، یہ تو میرے جنون کی حد تک شوق ہے. لیکن مجھے ظاہر ہے کہ آپ کو اگر اللہ کچھ آپ کو مواقع دے رہا ہے اور آپ کو شوق بھی ہے تو پھر آپ اس کو یوٹیلائز کریں. صحیح. چلیں، آپ سے گفتگو بہت اچھی چل رہی ہے. اب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ سے ایک چھوٹی سی فن ایکٹیویٹی کرتے ہیں. آپ چلیے ٹھیک ہے. ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور پھر یہیں سے آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہوم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مس زوبی علی اور ان سے بہت دلچسپ گفتگو جاری ہے. مس زوبی، یہ بتائیے کہ آپ کو سنگنگ کا شوق ہے؟ کچھ گنگنا لیتی ہیں؟ شوق تو بہت ہے، لیکن چونکہ میری آواز اتنی لاؤڈ نہیں ہے تو وہ بیچاری بیچ میں پھٹ بھی جاتی ہے آواز. اچھا، لیکن یعنی گھر میں تھوڑا بہت گنگناتی ہیں، اپنا شوق پورا کر لیتی ہیں. چلیں، ہم آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی فن ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ لفظ بولوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو بھی شخصیت آئے آپ نے اس کا نام لینا. ٹھیک ہے؟ اسٹارٹ کروں؟ زندگی. شیخ رشید. ویری نائس. اچھا، ملنسار. ملنسار میں خود. اور باہمت. عمران خان. خوبصورت. نازیہ حسن. اور سحر انگیز شخصیت. عتیقہ اڈو. ویری نائس. اور دریا دل. دریا دل.
ہاں یہ ذرا تھوڑا مشکل سوال ہے، دریا دل. میں نے کسی کی اتنی دریا دلی دیکھی نہیں ہے. اچھا، یعنی کہ آپ اس کا جواب نہیں دینا چاہتی. چلیں ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ ڈرامے وغیرہ شوق سے دیکھتی ہیں؟ ابھی آپ نے عتیقہ اردو صاحبہ کا نام لیا، تو پاکستانی ڈرامے شوق سے دیکھتی ہیں؟ بہت شوق سے. اچھا، آج کل کے موجودہ ڈرامے زیادہ پسند کرتی ہیں یا جو پہلے کے ہمارے جو لیجنڈ اسٹارز ہوتے تھے ان کے ڈرامے دیکھنا پسند کرتی ہیں؟ اچھا، دونوں میں نا تھوڑا سا کچھ ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے ایکٹنگ مجھے نیچرل نہیں لگتی تھی. اچھا. ان کے جو ٹاپکس تھے وہ بڑے شاندار تھے. ٹھیک. اب ایکٹنگ نیچرل ہے لیکن سوائے ساس بہو، مطلب گھر میں ہی وہ سب کچھ گھر سے نکل نہیں رہے. پہلے کانٹینٹ اچھا تھا، بہت اچھا، اور آج کل کی ایکٹنگ آپ کو نیچرل لگتی ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہی ہیں؟ صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے، آج کل آپ خود ایک آرٹسٹ ہیں اور نئے آنے والے آرٹسٹوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ محنت کریں اور 2 پینٹنگ بنا کے یہ نہ سوچیں کہ یہ ہمیں ایگزیبیشن کرنی ہے. اچھا. آپ پہلے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا کام اس قابل ہے کہ اب وہ ایگزیبیشن میں رکھنا چاہیے. پینٹنگ سے صرف پیسہ کمانا مقصد نہ ہو. صحیح. اور اگر یہ ہے تو پھر ظاہر ہے پھر وہ آپ سمجھیں پھر آپ کمرشل کام کریں پھر اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے. تو آپ خود بھی ابھی سکھاتی ہیں کسی کو؟ میں نے ارینا ملٹی میڈیا میں جاب کی تھی کچھ عرصہ. ابھی میں فی الحال تو نہیں سکھاتی. تو کیا ایکسپیرینس ہوا آپ کو؟ بہت جو اچھا. آتے ہیں سیکھنے بچے، وہ دلچسپی لیتے ہیں، مطلب واقعی شوق رکھتے ہیں یا بس ایسے ہی جسٹ فار ٹائم پاس کے لیے آ جاتے ہیں؟ وہ ایکچولی تھے کمپیوٹر گرافکس کے. اچھا. اور اس میں سے 50% کو شوق نہیں تھا، زبردستی کر رہے تھے، کورس کا حصہ تھا. اب یہ مجھ پر تھا کہ میں ان کو کس طرح دلچسپی پیدا کرواؤں. اچھا، کچھ ایسے تھے کہ میں پورٹریٹ بنا ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ یہیں بیٹھ کے بنائیں گے پورٹریٹ. ہر ایک کا طریقہ ہے نا کچھ بھی بنانے کا. تو وہ انہوں نے سمجھا اور وہاں بیٹھ کے بنایا تو وہ بہت خوش، اور اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی تھی. یعنی آپ سمجھتے ہیں ایک استاد اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر ہی جذبہ پیدا کر سکتا ہے بجائے کہ اسے سختی سے اسے ایک انداز ہوتا ہے سمجھانے کا، موٹیویٹ نہ کرے، بس اس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. بالکل. چلیں، بہت اچھا لگا میں زوبی آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی زحمت دیں گے اور دوبارہ آپ سے گفتگو کریں گے. تھینک یو. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں معروف آرٹسٹ میں زوبی علی موجود تھیں. ان سے ہماری بہت دلچسپ گفتگو رہی. اب ہیرا شبیر کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے. اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.